تیری میری شرارتیں کس نمبر 11۔ سب لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے جب ابراہیم کو کچھ الگ سی خاموشی محسوس ہوئی۔ سب لوگ چپ چاپ کھانا کھانے میں مصروف تھے، جبکہ نارمل روٹین میں ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا، بلکہ علیزے آیت اور سائم دائم کی شرارتیں ساتھ ساتھ جاری ہوتی تھیں۔ کیا بات ہے، سب لوگ اتنے چپ چاپ کیوں ہیں؟ خیریت؟ جب برداشت نہ ہوا تو ابراہیم بول پڑا، جی بیٹا سب ٹھیک ہے، تمہیں کیوں ایسا محسوس ہوا؟ معراج شاہ نے کہا تو اس نے ایک نظر سب کو دیکھا جو سر جھکائے کھانا کھا رہے تھے۔ اس سے پہلے کبھی اتنی خاموشی نہیں ہوئی تو اس لیے نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس آج تک گئے ہیں، بہت یونیورسٹی کا بہت کام تھا، اس لیے اب بولنے کا دل نہیں کر رہا۔ رائم نے کہا تو وہ لب بیچتے سر ہلا گیا۔ وہ خاموش تو ہو گیا تھا لیکن مطمئن نہیں ہوا تھا، لیکن بعد میں سب جاننے کا سوچتے وہ بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگ گیا۔ آج بہت دنوں بعد وہ یونی آئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ ابراہیم کا فی الحال سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کئی بار اسے کال کر چکا تھا، لیکن وہ اس ڈر سے کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی کہ کہیں ابراہیم اسے چھوڑ نہ دے، کیونکہ اب تک تو رائم اور علیزے اسے بتا بھی چکے ہوں گے، جبکہ ابراہیم اس کی کال نہ اٹھانے پر پریشان تھا۔ وہ کلاس میں آیا تو اسے دیکھ کر وہ خوش ہوا، لیکن اس کے چہرے پر پہلی اداسی اور گھبراہٹ اسے بے چین کر گئی تھی۔ کوئی بھی ان کے درمیان موجود رشتے کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی ان کا ارادہ کسی کو بتانے کا تھا، اس لیے اس سے بعد میں بات کرنے کا سوچتے وہ لیکچر دینے لگا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد اس نے ماہی کو اپنے آفس میں بلایا، جبکہ اس کی بات سنتے ماہی کی دھڑکنیں ہی سست پڑ گئی تھیں، آنکھوں میں فوراً آنسو آ گئے تھے۔ تو کیا اب وہ اسے چھوڑ دیتا؟ کیا اس کی ماں کا بدلہ وہ اس سے لیتا؟ یہی سب سوچتے وہ دھڑکتے دل سے آفس میں آئی اور ہمیشہ کی طرح وہ دروازے پر ہی ٹھہر کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ماہی کیا طریقہ تھا وہ دروازے سے جیسے ہی اندر آئی، اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ بند کیا اور سرد لہجے میں بولا، تمہاری نظر میں میری کوئی ویلیو ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ تمہیں کیا لگتا تھا وہ سب کر کے تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ میں تم سے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کروں گا، تم بھول ہے تمہاری۔ مجھے بتاؤ اس حرکت کی کیا وجہ تھی، کیوں کیا ایسے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے معاف کر دے، وہ روتے بولی۔ اتنا آسان ہے نا معافی مانگنا تمہارے لیے؟ پلیز ابراہیم، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولی، لیکن ابراہیم نے جھٹ سے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا لیا۔ وہ بے یقینی سے اپنا خالی ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ ساری غلطی تمہاری ہے، تم جانتی بھی ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، تم نہ میرا فون اٹھا رہی تھی نہ کسی میسج کا جواب دے رہی تھی، تو اس میں کیا میری غلطی تھی؟ ابراہیم نے کہا تو ماہی نے جھٹ سے سر اٹھایا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اس دن کے ہوئے واقعے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اچانک اس بات سے اس کی جان میں جان واپس آئی۔ مطلب اس دن کا ذکر کسی نے بھی نہیں کیا تھا کہ ابراہیم سے؟ یہ سوچتے اس کے دل میں شاہ فیملی کی عزت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ سوری ابراہیم، کچھ دنوں سے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے یونیورسٹی بھی نہیں آ سکی، اور فون کا تو بالکل دھیان ہی نہیں رہا۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ وہ جو اس سے اچھا خاصا ناراض ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی طبیعت کا سن کر فکر مند ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، بس موسمی بخار تھا، پریشان نہ ہو آپ، وہ اس کی پریشانی دور کرتے بولی۔ پکا نہ ٹھیک ہو؟ جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ پکا ٹھیک ہوں ابراہیم، اور میں کیوں جھوٹ بولوں گی آپ سے؟ ریلیکس ہو جائیں آپ، اور کلاس نہیں لینی آپ نے؟ لیٹ ہو رہا ہے، وہ ٹائم دیکھتے بولی۔ ہاں جا رہا ہوں، تم بھی جاؤ کلاس میں، اور اگر طبیعت زیادہ خراب ہو تو فوراً مجھے بتانا، اوکے؟ اوکے، وہ مسکراتے سر اس بات میں ہلاتے بولی تو وہ اس کا ماتھا چومتے کلاس لینے چلا گیا، جبکہ وہ بھی ساری سوچیں جھٹکتی کلاس لینے چلی گئی۔ اگر نصرت کی بیٹی سے تمہاری شادی ہو گئی نا ثاقب، تو سمجھو کہ ہمیں امید
ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ پاگل نصرت بیگم سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا اس کی بیٹی سے پیار کرتا ہے، لیکن اسے کیا پتا کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ طفیل نیازی اپنے بیٹے سے بولے بنا یہ جانے کہ ان کی ایک ایک بات نصرت بیگم سن چکی تھی۔ وہ آج ان سے کسی میٹنگ کے سلسلے میں ملنے ان کے آفس آئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتے ان باپ بیٹے کی باتیں سن کر وہیں رک گئی، اور جیسے جیسے سنتی گئی ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی گئی۔ اتنا بڑا دھوکہ! وہ بنا ان سے ملے وہاں سے چلی گئی تھی۔ شکر ہے کہ ہم نے ابراہیم بھائی کو کچھ نہیں بتایا دائم برو، ورنہ وہ بھی ماہی بھابھی سے غصہ ہو جاتے اور مجھے بالکل بھی اچھا نہ لگتا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو سائم برو۔ شکر ہے کہ رائم بھائی اور علیزے آپی نے بھی کچھ نہیں بتایا، لیکن ماما نے بتایا نا کہ نصرت آنٹی نے سوری بول دیا تھا فون کر کے، تو اب بات ختم۔ اب ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ اگر ابراہیم بھائی نے سن لیا تو وہ مسئلہ ہو جائے گا۔ ہم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ابراہیم جو کسی کام سے باہر جا رہا تھا، ان کے کمرے کے سامنے سے گزر کر وہ اس سے پہلے گزر جاتا اندر سے آنے والی آوازوں کی طرف متوجہ ہوا۔ ساری باتیں سن کر اسے گھر والوں پر بھی غصہ آیا۔ آخر ایسی کیا بات کر دی تھی نصرت آنٹی نے کہ بعد میں معافی مانگنی پڑی، اور گھر والوں نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اور تو اور ماہی کا نام ذہن میں آتے ہی اسے ماہی کا آج کا رویہ یاد آیا۔ وہ بھی تو اپ سیٹ تھی اور رو بھی رہی تھی۔ وہ بنا کچھ سوچے اندر آیا، جہاں وہ دونوں اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے گھبرا گئے تھے۔ ابراہیم بھائی آپ یہاں؟ دائم سائم مجھے ساری بات جاننی ہے، مجھ سے جھوٹ تو بولنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھاتے ان دونوں کو وارن کرتے بولا، بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دائم جھوٹ نہیں، وہ اس کی بات کاٹتے بولا، بھائی آپ رائم بھائی اور علیزے آپی سے پوچھ لیں، ماما نے ہمیں منع کیا تھا بتانے سے۔ سائم کے بولنے پر دائم کا دل چاہا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ ٹھیک ہے تم دونوں بھی نیچے آؤ، وہ کہتے باہر آ گیا اور ملازمہ کو سب کو بلانے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں سب لانچ میں جمع تھے۔ کیا ہوا ابراہیم، سب کو کیوں بلایا؟ بابا ابھی پتہ چل جائے گا، علیزے اور رائم کو آنے دیں۔ وہ دونوں وہاں آئے تو ابراہیم نے انہیں سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا ہوا تھا اس دن ماہی کے گھر پر جب تم اور علیزے دائم اور سائم کو وہاں سے لینے گئے تھے؟ اس نے ڈائریکٹ رائم سے پوچھا، جبکہ باقی سب اسے پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ آخر اسے کیسے پتہ چلا؟ کچھ بھی۔ مجھے جھوٹ بالکل بھی پسند نہیں ہے رائم، اس لیے جو بھی بولنا سوچ سمجھ کر بولنا۔ وہ رائم کی بات کاٹتے بولا، بھائی اس دن شاید ہمارا وہاں جانا نصرت آنٹی کو پسند نہیں آیا تھا۔ انہوں نے بہت روڈلی بات کی اور کہا کہ ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں کی، منہ اٹھا کر کہیں بھی چلے آتے ہیں، اور یہ کہ انہیں جوائنٹ فیملی سسٹم پسند نہیں ہے۔ دائم اور سائم کو بھی ڈانٹ رہے تھے ہمارے جانے سے پہلے۔ رائم بتا کر چپ ہوا جب علیزے بولی، ماہی بھابھی نے انہیں بہت روکا بھائی، لیکن انہوں نے ماہی بھابھی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی ڈانٹ دیا۔ علیزے ایک نظر ابراہیم کو دیکھتے بولی، جبکہ وہ ہاتھ کی مٹھی بنا کر منہ پر رکھے سنجیدگی سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ابراہیم بھائی ماہی بھابھی نے ہم سب سے اسی وقت سوری بھی کیا تھا، آپ ان کو کچھ مت کہیے گا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ دائم ابراہیم کے پاس آتا بولا تو ابراہیم نے ان دونوں کو پاس بٹھا کر ان کا ماتھا چوما اور ان کی تسلی کروا کر انہیں کمرے میں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے دوبارہ سے سب کو دیکھا۔ کیا نصرت آنٹی نے واقعی میں بعد میں فون کر کے سوری بولا تھا؟ وہ بریدہ کو دیکھتے بولا تو وہ گڑبڑا گئی۔
ابراہیم و دائم اور سائم کو سمجھانے کے لیے بریدہ نے ان سے جھوٹ بولا۔ بچے ہیں دونوں، کوئی غلط بات نہ سوچیں، اس لیے یہ سب کہا۔ رابعہ بیگم نے بتایا، تو بڑی ماما مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی گئی؟ وہ غصے سے بولا تو سب گھبرا گئے۔ نصرت آنٹی کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ وہ میری فیملی کے بارے میں الٹا سیدھا بولیں۔ مانا کہ ماہی سے میں بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اپنی فیملی سے میں جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، اور نصرت آنٹی سے تو میں ابھی جا کر پوچھتا ہوں۔ وہ وہاں سے جانے لگا جب معراج شاہ نے اسے روکا۔ ابراہیم، ہم بڑے موجود ہیں بات کرنے کے لیے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ لیکن بابا، میں نے کہا نہ جاؤ یہاں سے، وہ اسے ٹوکتے بولا تو وہ غصے سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ باقی سب بھی جاؤ اپنے اپنے کمروں میں، صبح بات ہوگی اس بارے میں، وہ سب کو کہتے خود بھی وہاں سے چلے گئے۔